جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا نا، میں کہتا ہوں ہماری خوشیاں ان لوگوں نے چھین لی ہے ہم سے، میری والدہ کی خوشیاں چھین لی۔ دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کا دنیا پہ بھی منہ کالا ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامنے قتل کیا، ہم کیسے شاہ نواز کو بھولیں، ہم کیسے ان کے ساتھ صلح کریں؟ مجھے حوصلہ دیتی ہے کہ بیٹے آپ نے صبر سے کام لینا ہے، کوئی بات نہیں، اگر یہاں پر انصاف ہوا ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انصاف ہوگا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور آج سے 2 سال پہلے ون ویلر ٹک ٹاکر شاہ نواز کو گھر بلا کر صلح کے بہانے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ یہ قتل کرنے والا ملزم شاپر، جسے جب پولیس نے گرفتار کیا تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کہانی بنائی وہ بالکل ایک کہانی ثابت ہوئی، اور اس کے بعد آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عدالت نے ان ملزمان کو سزائے موت دینے کا حکم سنا دیا ہے۔ جب یہ سزائے موت کا حکم عدالت نے جاری کیا تو ان ملزمان کے جو پرکشے تھے وہ کس طرح سے اڑے، ان کے چہرے پر جو ہوائیاں تھیں وہ کس طرح سے اڑی تھیں۔ جب یہ فیصلہ سنا، اور یقیناً جو شاہ نواز کا بھائی تھا جس نے یہ سارے کیس کو فائٹ کیا، ان تمام حالات کے باوجود اس نے پیچھے نہیں ہٹا، اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری کسی ایک ویڈیو میں اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بھائی کے قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور جب شاہ نواز کے قتل کی خبر سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہے، وہ وائرل ہوتی ہے، تو پوری دنیا سے ایک ہی آواز اٹھتی ہے کہ شاہ نواز کو انصاف دیا جائے۔ آج وہ دن آ گیا جب شاہ نواز کو انصاف دیا گیا، شاہ نواز کے قاتلوں کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ اس پر جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر یوسف، شاہ نواز کے جو بڑے بھائی ہیں، وہ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کہیں ان کو بھی ملزمان نے کیس سے ہٹانے کے لیے دھمکیاں دینے کی کوشش کی، اور کبھی کچھ اور پیشکش کیا گیا۔ ساری کہانی انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ یوسف بھائی، پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اس کیس کو جیت لیا، اور آپ نے اپنے بھائی کو جو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو انصاف دلائیں گے، آج وہ دن آ گیا، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بس اچھا بھی لگ رہا ہے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کر دیا۔ اچھا یوسف بھائی، آپ کو یقین تھا کہ آپ کو انصاف ملے گا انہی عدالتوں سے؟ یقین تو نہیں تھا، لیکن اتنا اللہ پہ یقین تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن بہتر فیصلہ کرے گا ہمارے حق میں۔ اچھا یوسف بھائی، جب آپ اس کیس کو عدالتوں میں لے کر گئے تھے تو یقیناً عدالتوں میں جا کر عدالتی جنگ لڑنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ یہ تو سب کو پتہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کسی کو کورٹ کچہریوں پہ نہ ڈالے، مشکلات تو پھر ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، کیونکہ میرا بنتا تھا، میرا حق تھا، ایک بڑے بڑے بھائی کا حق تھا ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا، وہ ہم نے کیا۔ یوسف بھائی، ہمیں یہ بھی پتا چلا تھا کہ ملزمان کی طرف سے کچھ کروڑوں روپے کی آفر دی گئی ہے کہ جی کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں معاف کر دیں، تو ایسی کوئی آفر آپ کو دی گئی تھی؟ نہیں، ایسی آفر تو کوئی بھی نہیں تھی، اگر آفر آئے گی بھی ہم نہیں کریں گے، کیونکہ کیوں نہیں کریں گے؟ میرے بھائی کو ناحق قتل کر دیا ہے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے دنیا سے کسی کا بڑا یا چھوٹا چلے جائے، انسان نہیں بھولتا ہے اس کو، تو یعنی کہ ہمارے سامنے قتل کیا، ہم کیسے شاہ نواز کو بھولیں، ہم کیسے ان کے ساتھ صلح کریں؟ میرا بھی سوال ہے، ایک میں بڑا بھائی ہوں، ان لوگوں نے ہماری خوشیاں چھین لی ہیں، امی کی، گھر کی، پوری فیملی کی، میں کہتا ہوں سکون ہی نہیں، یہ جب سے شاہ نواز گیا یعنی کہ دلی سکون نہیں ملا۔ آج بھی آپ کو یاد آتا ہے اسی طرح گھر آنا جانا؟ ابھی بھی یاد آتا ہے، ابھی بھی ہم اس کو مس کرتے ہیں، ابھی تک کوئی دن دیار ہوتا ہے یا کچھ بھی ایسی بات ہو جاتی ہے، ابھی بھی ہم اس کو مس کرتے ہیں۔ گھر پہ بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے امی رونے لگ جاتی ہے، میں منع کرتا ہوں امی کو، بلکہ حوصلہ دیتا ہوں امی کو کہ امی کوئی بات نہیں، اب دعائیں کریں شاہ نواز کے لیے، ہم بھی شاہ نواز ہیں، اور بھی دوسرے بھائی ہیں وہ شاہ نواز ہیں، اور شاہ نواز کے دوست ہیں، آپ کے لیے شاہ نواز ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ٹینشن نہ لو امی، کسی ٹائم یعنی کہ یہ ہوتا ہے، ہم گھر پہ بیٹھتے ہیں نا، امی میرے ساتھ مشورہ باتیں کرتی ہیں، وہ میں اس کے ساتھ کسی ٹائم امی مجھے حوصلہ دیتی ہے کہ بیٹے آپ نے صبر سے کام لینا ہے، کوئی بات نہیں،
اگر یہاں پر انصاف ہوا ٹھیک ہے, نہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انصاف ہوگا, ٹھیک ہے, وہاں پر جا کے ہم ان کو پکڑیں گے, وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یعنی کہ انصاف کرے گا. بعض ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ امی کو یعنی کہ کچھ ایسی بات اس کی یاد آ جاتی ہے, شاہ نواز کی کمی محسوس کرتی ہے, امی رونے لگ جاتی ہے, پھر میں وہ ماں کا لاڈلا تھا, اور کسی بھی ماں کا کوئی جوان بیٹا اس طرح بے دردی سے کوئی قتل کر دے تو ماں پر کیا قیامت گزرتی ہے یہ ماں ہی جانتی ہے. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں نے غلط کیا ہے, اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بندہ کچھ بھی نہیں ہے, میں نے محنت کیا, سب کی دعائیں ہمارے ساتھ تھی, تو ہمارے ساتھ اوپر سے زیادتی ہوئی تھی, زیادتی جن کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, یہ آج بھی اللہ کی گرفت میں آئے ہیں, اور کل بھی جب روزے محشر والے دن جب لگے گا وہاں پر, تو وہاں پر بھی ہم ان کو پکڑیں گے, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی ان کو سزائیں دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا نا, میں کہتا ہوں ہماری خوشیاں ان لوگوں نے چھین لی ہے ہم سے, میری والدہ کی خوشیاں چھین لی ہیں, اس کے چہرے سے رونقیں یعنی کہ ان لوگوں نے چھین لی ہے مجھ سے, میرے بہن بھائی جتنے بھی ہیں. لوگوں کے لیے یہ لگتا ہوگا کہ 2 سال ہو گئے ہیں, 5 سال ہو گئے ہیں, 10 سال, ہم کیسے بھولیں اپنے بھائی کو, اب بھی ہم یاد کرتے ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک ہم پہنچا کے رہیں گے. اچھا, اگر کیونکہ سزا تو ان کو ہوگی ہے, اگر کوئی شخص یا کوئی تیسرا ایسا شخص بیچ میں پڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار معاف کر دیتے, آپ معاف کر دیں؟ میرا یہی پیغام ہے ان سے, دیکھو ہمارے بھائی کو ناحق قتل کر دیا, اگر تیسرا بندہ اگر یہ سوچ رکھتا بھی ہے, وہ اپنے گریوان میں پہلے چھاکے, ٹھیک ہے. ان کی بھی فیملی ہوگی, ان کے بھی بچے ہوں گے, ان کے بھی بھائی ہوں گے, بڑے چھوٹے ہوں گے, اگر کسی کے ساتھ ایسے ہو جائے آپ لوگ کریں گے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم تیسرا بندہ ان کے بیچ میں ہو جاتے ہیں کہ صلح صفائی کریں, ہم نے تو نہیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ان کو کیفر کردار تک پہنچا کے رہیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے آپ لوگ کریں گے, یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ویسے میں کہتا ہوں یار دنیا سے کسی کا چلے جائے نہیں بھولتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو تو ناحق قتل کر دیا, ہم کیسے بھولے, میری والدہ کیسے بھولے. آج بھی میں کہتا ہوں ہنستا بستا ان لوگوں نے گھر اجاڑ کے رکھ دیا, چاہے 2 سال ہو گئے ہیں. ہم آج بھی یعنی کہ نا شاہ نواز کی کمی محسوس کرتے ہیں. آپس میں اگر والدہ رونے لگ جاتی ہیں, بہن بھائی دوسرے روتے ہیں. آپ اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پر تو پھر کیا محسوس ہوتا حقیقت میں میں کہتا ہوں, حقیقت میں ہم ایک جب گھر پہ ہوتے ہیں, اگر ایک بندہ ہمارے بیچ میں سے روتا ہے نا, تو ہم سارے رو پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر یعنی کہ میں یعنی کہ پھر بھی حوصلہ کرتا ہوں گھر پہ اپنی بہنوں کو یا بھائیوں کو یا والدہ کو حوصلہ دیتا ہوں, کوئی بات نہیں, اللہ مالک ہے. ہے یوسف بھائی؟ یہ 2 سال کا جو عرصہ گزرا ہے آپ کو انصاف لیتے لیتے, اس میں سب سے زیادہ آپ کے ساتھ آپ کا جو ساتھ دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. بالکل, اللہ تو بالکل ساتھ ہے, اور اللہ نے انصاف کرنا تھا. اللہ کے بندے نے, جو کہ آپ سمجھتے تھے کہ یار مشکل وقت میں اس بندے نے میرا ساتھ دیا اور آج میں اس مقام پر پہنچا. والدہ نے بھی دیا ہے میرا ساتھ, تو کچھ دوست ایسے بھی ہیں, ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, تو ان کو بھی میرا سلوٹ ہے, وہ بھی دل سے ہمارے ساتھ چلے ہیں. یعنی کہ تو شاہ نواز کے لاکھوں کروڑوں فین تھے جو یقیناً یہاں جب یہ واقعہ ہوا تھا آپ لوگوں کے پاس بھی آئے اور دلی افسردہ بھی ہوئے, افسوس بھی ہوا, تو وہ آپ کے ساتھ آج بھی رابطے میں ہیں؟ ہاں آج بھی ہے, آج بھی رابطے میں ہے, سب رابطے میں ہے. وہ بولا بس مجھے ٹائم نہیں ملتا کبھی, یعنی کہ ابھی تھوڑا سا یعنی کہ کوئی مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی فونوں پہ, یعنی کہ ان کو معذرت کے لیے میں معذرت کرتا ہوں جن کو میں ٹائم نہیں دے پایا ہوں, کیونکہ وہ لوگ یہی سوچیں گے پتہ نہیں یہ کیا ہم ٹائم مانگ رہے ہیں, یہ ٹائم نہیں, کیونکہ میری بھی مجبوریاں ہیں کچھ ایسے, ٹائم نہیں یعنی کہ ملتا ہے. پھر یوسف بھائی, آپ ان کو کیا پیغام دیں گے کہ آپ کے جو آپ جسے پسند کرتے تھے اس کے قاتلوں کو جو ہے وہ سزا سنا دی گئی ہے, ان کو سزا مل گئی ہے, اور یقیناً وہ آپ کا یہ میسج سن کر نا انہیں بھی تھوڑا سا ان کے جو دکھ کی جو کمی ہے نا اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی؟ وہ تو آئے گی پہلے جب یعنی کہ ان کے لیے میرا یہی میسج ہے, میں دونوں ہاتھ کھڑا کر کے سلوٹ ہے ان کو, کیونکہ ان کا میں ساری زندگی دیندار نہیں یعنی کہ نہیں دے پاؤں گا جو انہوں نے آواز اٹھائی تھی. ہاں آواز اٹھائی تھی سب نے, کیونکہ مشکل ٹائم پہ کوئی کام آ جائے نا کسی کے, تو وہ کبھی زندگی نہیں اس کا دیندار بن سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان میں کوئی دوست آتے بھی ہیں ملنے کے لیے؟ ہاں ابھی تک آتے ہیں, ابھی تک آتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ کبھی ہماری ضرورت پڑی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ ہاں سارے یہی کہتے ہیں یوسف بھائی آپ نے ایک آواز لگانی ہے, ایک آواز صرف, کسی بھی حد تک یعنی کہ کوئی بھی ضرورت ہو یا کسی قسم کی بھی بات ہو, آپ نے یوسف بھائی آواز دینی ہے, ہم حاضر ہیں. یوسف بھائی, یہ جب عدالت نے, جج نے فیصلہ سنایا
کہ ان دو ملزمان کو جو ہے وہ سزائے موت کا حکم سناتے ہیں، ٹھیک ہے، تب ملزمان کے چہرے پر کیا تاثرات تھے اور آپ کو کیسا فیل ہوا تھا؟ میں عدالت کے اندر تھا، باقی ہماری جتنی ٹیم تھی وہ میں نے سب کو نیچے بھیج دیا تھا. میں نے کہا فیصلے کا انتظار کرو، انشاءاللہ کوئی بات نہیں، آپ دعائیں کرو، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے سب کو نیچے بھیج دیا. جج صاحب نے 1 بجے کا ٹائم رکھا تھا کہ 1 بجے پورے، تقریباً 1 بجے پورے فیصلہ ہو جانا ہے. 12:30 بجے کا ٹائم ہوا ہے. تو مجھے اور میرے بڑے بھائی کو، کیونکہ والد صاحب نے 2 شادیاں کی تھی، پہلی ماں، اکیلا بھائی ہے وہ اور میں اندر چلے گئے عدالت کے، باقی جتنے ملزم تھے وہ بھی اندر تھے. تو جب 1 بجے کا ٹائم، ملزموں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی؟ لگی تھی ہتھکڑیاں. تو جب ٹائم ہوا 1 بجے کا، جج صاحب آئے ہیں اپنے پرائیویٹ کمرے سے. تو آ کے یعنی کہ پھر جج صاحب نے بولا کہ آپ دونوں پر اپنی کرسی پر بیٹھے اور پھر انہوں نے جب جہاں پہ فیصلہ لکھا تھا اس کو، پیپر کو اوپن کیا، تو کیا انہوں نے جب فیصلہ سنایا تھا کس طرح ان کا انداز تھا کہ کس ملزم کو کیا سزا دی جا رہی ہے، کس ملزم کو بے گناہ کیا جا رہا ہے اور کس کو سزائے موت ہوگی؟ وہ جج صاحب نے یہی بولا تھا کہ آپ دونوں پر، جہاں زیب عرف شاپر، اور سب کے ملزموں کے نام لیے، تو جہاں زیب عرف شاپر، آپ یعنی کہ دونوں کو میں سزائے موت دیتا ہوں، باقی 6 کو یعنی کہ باعزت بری کرتا ہوں. ہاں یہ جب یہ فیصلہ آپ نے سنا کہ جہاں زیب عرف شاپر آپ کو سزائے موت دی جاتی ہے اور حسیب عرف بلّہ آپ کو بھی سزائے موت دی جاتی ہے، تو آپ کو اس وقت جو آپ کی اندر کی فیلنگ تھی وہ کیا تھی؟ یقیناً آپ کی آنکھوں سے تو آنسو نکلے ہوں گے. نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اوریجنلی یعنی کہ نا، جب جج صاحب نے فیصلہ دیا نا، میرے آنسو یعنی کہ نیچے گر پڑے. میں ایک سائڈ میں نا یعنی کہ کسی چیئر کا نا سہارا میں نے لیا، تو میں نے ایسے یعنی کہ نا آنسو نکلی جا رہے ہیں پانی کی طرح. تو پھر وہاں پر کوئی سپاہی تھے، ان لوگوں نے مجھے بولا، سپاہیوں نے، کہ بیٹے آپ باہر چلے جاؤ. تو مجھے جب باہر بھیجا گیا، میں باہر نکلا ہوں، سب پریشان ہو گئے ہیں کہ یوسف بھائی کیا ہوا کہ آپ کے آنسو نکل آ رہے ہیں. تو کہتا ہے بتاؤ ہمیں جلدی سے. میں نے پھر بولا ان دونوں کو سزائے موت ہو گئی ہے. پھر پوری ٹیم نے یعنی کہ سیشن کورٹ میں یعنی کہ خوش ہوئے سب، تو مجھے لے کے یعنی کہ گھر کی طرف تو روانہ. جب ملزمان نے یہ فیصلہ سنا تھا تو ان کے چہرے پر کیا تاثرات؟ میں نے ان کو نہیں دیکھا، میں نے ان کو نہیں اس دیکھا. وقت کمرہ عدالت میں ملزمان نہیں تھے؟ ملزمان اندر تھے، مجھے باہر بھیج دیا تھا. تو میں جب باہر نکلا ہوں تو سارے پھر کٹھے ہو گئے میرے ارد گرد، یعنی کہ ہم سارے پھر باہر، یعنی میں نے یہ سوچا کہ یہاں پر نہ پھر کوئی ایسا کام نہ ہو جائے تو خراب ہو جائے. میں نے سب کو کہا کہ باہر آ جاؤ. پھر باہر نکلے ہیں، باہر کے بعد پھر گھر کی طرف روانہ ہوئے ہیں. وہاں پر جب میں نے گھر کی طرف روانہ ہوئے ہیں، وہاں پر پہنچے ہیں گھر پہ، تو لوگ بہت زیادہ خوش تھے. تو کوئی میرا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی متھا چوم رہا ہے. تو کوئی، جب یہ فیصلہ اپنی ماں کو سنایا تھا کہ آج ان دو قاتلوں کو سزائے موت کی سزا سنا دی میں گئی، کہہ رہا ہوں نا، وہی کہہ رہا ہوں. پھر میں یعنی کہ سب سے پہلے میں نے یعنی کہ گھر کی طرف روانہ، اوپر گھر کی کمرے کی طرف روانہ ہوا ہوں. جب کمرے پہ گیا ہوں، میں نے حقیقت میں اللہ جانتا ہے بس، امی نے مسلح بچھایا تھا تو یعنی کہ آنکھوں سے آنسو نکلی جا رہے تھے. تو پھر امی، خوشی بھی تھی، تکلیف، نہیں، دکھ بھی تھا. نماز میں تھی امی، نماز کی حالت میں یعنی کہ تھی، مسلح بچھایا تھا. تو پھر بھائی بہن بھی تھی، بھائی بہن بھی میرے تھے ادھر کمرے کے اندر. تو میں نے سب کو بولا کہ امی کو میں نے بولا، امی جان کے امی جی، کہ آپ کے بیٹے کو جن سے قاتل تھے نا، ان کو سزائے موت سنا دیا جج صاحب نے. تو اتنا کہہ کے نا میں نیچے کی طرف، پھر نیچے سارے دوست مہمان تھے، نیچے کو آ گیا تھا میں. خوشی بھی ہے لیکن غم میں، دکھ میں تھوڑی سی کمی ضرور آئی ہے کیونکہ بھائی تو واپس نہیں آ سکتے. نہیں آ سکتا. پھر یہی ہے لازمی. تو یہ تو بہت بڑا ایک صدمہ ہے، بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا میں کہتا ہوں، اس کو تو کبھی بھی نہیں بھول پاتا ہے انسان. یوسف بھائی، ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ملزمان نے اپنی سزا کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے. آپ ہائی کورٹ میں بھی جا کر ان کی اپیلیں جو ہے وہ مسترد کروا کے ان کی جو سزا دی گئی ہے وہ جو ہے وہ برقرار رکھیں گے؟ انشاءاللہ تعالی پوری قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. ان کا دنیا پہ بھی منہ کالا ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے ہیں، وہاں سے بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی گرفت میں ہی آئیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت برا کیا ہمارے ساتھ. ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ برا کرے گا انشاءاللہ. یوسف بھائی، آپ کا بہت شکریہ. بالکل ناظرین، یہ وہ خوشی کا لمحہ تھا جب انہوں نے کمرہ عدالت میں وہ الفاظ سنے کہ شاہ نواز کے ان دو قاتلوں کو
सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। लेकिन साथ ही साथ इनकी आंखों में वो खुशी के आंसू निकले जब इन्हें ये चेहरा सामने इनके आंखों के सामने नजर आया होगा कि वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो खूबसूरत नौजवान का चेहरा, वो खूबसूरत और छोटे भाई का चेहरा जब इनकी आंखों के सामने आया होगा तो यकीनन खुशी के मारे ये अदालत में रो पड़े। लेकिन इन्होंने इस सारे जो सफर में अपने आप को और खुद को सब्र का दामन थामे रखा और इन्हें यकीन था कि हमें एक ना एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। आज ये इंतहाई खुश हैं। आज शाहनवाज के जो चाहने वाले थे उनके लिए खुशी का बड़ा दिन है, क्योंकि ये सब कुछ आपकी बदौलत हुआ है। क्योंकि अगर आप शाहनवाज के लिए आवाज ना उठाते तो शायद आज भी ये शाहनवाज का भाई अदालतों में धक्के खाता रहता और मुल्जमान जो हैं वो दनदनाते फिरते रहते। आप लोगों ने आवाज उठाई, आप लोगों ने ये कहा कि शाहनवाज को इंसाफ मिलना चाहिए और आज वो दिन आया कि शाहनवाज को इंसाफ मिला। आज अगर मुल्जमान ने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की है तो हम ये भी दुआ करते हैं और इंशाल्लाह इनकी वहां से भी अपीलें खत्म होंगी और ये एक दिन तख्तादार पर आपको लटकते हुए भी नजर आएंगे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।